پیارے دوستو، حضور اکرم سرور کائنات آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 روز پہلے ایک بدبخت بادشاہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے مکہ پر چڑھائی کی۔ یہ واقعہ عرب کے لیے انتہائی دل خراش تھا کہ عرب کے لوگ اسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہہ کر پکارنے لگے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس بادشاہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب، جو کہ اس وقت مکہ کے سردار اور کعبہ کے متولی تھے، ان کی بہادری اس لشکر کے آڑے آ گئی۔ پیارے دوستو، یمن و حبشہ کا طاقتور بادشاہ تھا جسے ابرہہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور تھا کہ اس نے بے شمار علاقے بھی فتح کر رکھے تھے۔ ہر طرف اس کی شان و شوکت اور بہادری کے قصے مشہور تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ جا رہے ہیں، تو بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر عبادت کریں گے۔ ابرہہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یمن میں ایک ایسی عظیم عبادت گاہ بنائے گا کہ لوگ کعبہ کو بھول کر اس کے بنائے گئے عبادت خانے میں آ کر عبادت کریں گے اور حج بھی کریں گے۔ چنانچہ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ جب یہ بات مکہ پہنچی تو انہیں بہت دکھ ہوا، خاص کر قبیلہ قریش کو، کیونکہ وہی اس وقت کعبہ کے متولی تھے۔ ایک روز قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ جب یہ بات پھیلی تو اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جائے کہ جو صرف اور صرف ہاتھیوں پر پیش قدمی کرے گا۔ پیارے دوستو، اس وقت ہاتھیوں کے لشکر جاہ و جلال کی علامت ہوتے تھے، تاکہ جس ملک پر حملہ کیا جائے وہ اسی بات سے خوف کھا جائے کہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ایک شاندار لشکر ابرہہ کے سامنے تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ اس محمود نامی ہاتھی پر خود ابرہہ بادشاہ سوار تھا۔ یہ ہاتھی اتنا بڑا تھا کہ اس سے بڑا ہاتھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ابرہہ نے مکہ والوں کے جانور اپنے قبضے میں کرنا شروع کیے اور ساتھ ہی ساتھ اعلان کرنے لگا کہ جو مکہ سے نکل جائے گا بس وہی زندہ رہے گا، کیونکہ کعبہ کو منہدم کرنے کے بعد یہاں کے ہر باسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابرہہ کے مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ حضرت عبد المطلب بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اسی لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ بادشاہ یہ جواب سن کر خوب ہنسا اور غرور سے کہنے لگا کہ آج میرے ہاتھیوں سے کعبہ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ خیر، بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ واپس آتے ہی حضرت عبد المطلب نے قریش سے فرمایا، جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح صبح اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا
اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگباری کی کہ برہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھی لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح برہا کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ فیل ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ اور نگہبان ہے۔ پیارے دوستو، ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جس کے پر سیاہ اور سینہ سفید ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 18 سے 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر کھنڈروں، پرانی عمارت اور گنبدوں میں اپنا بسیرا کرتے ہیں، اور یہ پرندے عموماً اونچی جگہ پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ گھاس اور مٹی سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی گروہ اور جھنڈ کے ہیں، اور یہ اس میں جمع ہے، اور انگریزی میں اسے سوالو کہتے ہیں۔ ابابیل پرندہ لگاتار 10 مہینے تک پرواز کر سکتا ہے، جبکہ اپنے اس پورے سفر میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں اترتے اور ہواؤں میں اڑتے اڑتے ہی اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کا شمار بلند پرواز اور تیز رفتار پرندے میں کیا جاتا ہے۔ ابابیل کی خوراک زیادہ تر کیڑے مکوڑے ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر جوڑے اکثر ایک ساتھ اڑتے ہیں۔ ابابیل عموماً 4 انڈے دیتی ہے۔ اس کا انڈا نقطے دار ہوتا ہے، اور جب یہ انڈے دیتے ہیں تو اس پرندے کو سب سے زیادہ خطرہ چمگادڑ سے رہتا ہے۔ سب سے پہلے ابابیل اپنے بچوں کو چمگادڑ سے بچانے کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ اجوائن کی ٹہنیاں لا کر وہاں رکھتی ہے جدھر اس کے بچے یا انڈے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ایک ننھا سا پرندہ پتھر پھینکے گا اور اتنا بڑا لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا؟ بے شک میرے رب کی شان نرالی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔